آج میں یہ کتاب اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو عقیدہ دکھلاؤں، کیونکہ یہ ایسی کمپنی ہے جب ہم ویسے بیان کریں تو کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہے ہی کوئی نہ، ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے وہاں؟ یہ کتاب ہے تسکین الاذکیاء، یہ ماسٹر امین اکاڑوی کے ساری زندگی کی تقریریں ہیں اور دروس ہیں جو اس نے خیر المدارس میں، کراچی میں، لاہور میں مختلف جگہ پہ دیے۔ اس کا ماسٹر صاحب کا صفحہ تسکین الاذکیاء کا 461 ہے۔ اس میں اس نے صاف اپنا عقیدہ لکھا، اور آج بعض ان کے مولوی جرات کر کے بیان بھی کر رہے ہیں، اکثر کو بیان کی جرات نہیں۔ ان کا عقیدہ ذرا دیکھو کہ وہاں جو مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے سنا جاتا ہے، جہاں سے بھی۔ اور اوپر کہتے ہیں مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جہاں پر بھی سلام مسجد نبوی میں، لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من صلی علیہ عند قبری، قبر عند قبری، عند القبر، عند القبر، عند القبر۔ اور یہ کتاب ان کی مکتبوں سے چھپی، اتحاد اہل سنت، شائع کرنے والے بھی خود دے، یہ جو گھمن وغیرہ کا ادارہ ہے اس نے شائع کی، اور صاف لکھ رہے ہیں یہاں قبر پہ سنتے ہیں یا مسجد نبوی کی حدود سے؟ بولو، کس سے؟ مسجد نبوی کی حدود سے سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے خوشبو والا عقیدہ، خوشبو والا عقیدہ۔ اور یہ لاہور کے ایک مفتی صاحب کہے، اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے موجودہ زمانے میں عقیدہ رکھنا، عنوان ہے موجودہ زمانے میں عقیدہ رکھنا۔ اور اس میں لکھتا ہے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ مشرق یا مغرب سے درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں سما فرما رہے ہیں، تو یہ بھی عقل کے خلاف نہیں، یہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ یہ خوشبو والا عقیدہ ہے۔ مشرق مغرب میں جہاں بھی درود پڑھیں، نبی کریم علیہ السلام کا سننا روزے پر، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آج کے دور میں آگے اس نے پھر مثال دی کہ ایک آدمی کا مجھے مدینہ سے فون آیا تو میں نے لاہور میں سن لیا، تو اگر مدینے والے کی بات ہم لاہور میں سن سکتے ہیں تو لاہور والا درود و سلام آپ مدینہ میں بھی سن سکتی ہے۔ تو شرق و غرب، مشرق و مغرب، اور یہ کتاب اس کا نام رکھا خوشبو والا عقیدہ۔ اور اس کے شروع میں سب سے پہلی تقریر ہے خواجہ خواجگان، خواجہ خواجگان، خواجہ خنمد، خواجہ خواجگان۔ یہ چلو یہ سب سے بڑا بزرگ ہے خواجہ خواجگان۔ اس کے ساتھ تقریباً یہ وہ سارے بزرگ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، تقریریں لکھے۔ 194 علماء کے دستخط ہیں، 194 مولویوں کے۔ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا۔ ایمان سے بتاؤ یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں۔ اونچے بولو، نہیں۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں۔ شرق غرب مشرق مغرب، اور لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ وہاں قبر پہ جائیں تو آپ سنتے ہیں۔ اور اپنا عقیدہ ذرا دیکھیں کہ شرق و غرب جہاں سے پڑھا جائے، یہ عقیدہ خلاف عقل نہیں۔ اور اسی طرح یہ بڑے شیخ الحدیث ہے مولانا سرفراز خان صفدر، انہوں نے بھی صاف لکھا، یہ صفحہ 345 اور 44 پر، اسی طرح صفحہ 46 پر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، لہذا
پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے، مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں لوگوں کے سامنے عند القبر، اور جہاں مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام عرض کیا جائے آپ خود سنتے ہیں۔ اور 2 لائنیں پہلے یہی شیخ الحدیث صاحب ایک اور بات لکھ گیا، کہتے ہیں مسجد نبوی والا درود یہ دور کا درود ہے، جو مسجد نبوی میں درود پڑھا جاتا ہے یہ دور کا درود ہے، اور یہ سماع الموتیٰ میں لکھا جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ پکا مشرک ہے، یہ خود یہی شیخ الحدیث ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 لائنیں پہلے لکھ رہا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے یہ دور والا درود ہے، اور سماع الموتیٰ میں لکھتا ہے جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ پکا مشرک ہے، اور اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگلی لائن میں کہتے ہیں مسجد نبوی کی حدود سے خود سنتے ہیں، مطلب یہ ہوا شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر خود فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کہہ کر۔ اب یہ مولانا سرفراز کا عقیدہ کہ جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ مشرک ہے، یہ صفحہ نمبر 160 اور 105 ہے، اس میں صاف انہوں نے لکھا کہ دور سے سننے کا مسئلہ غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ علم غیب حاضر ناظر پر متفرع ہے، اور ان کا کفر ہونا واضح دلائل سے اپنی جگہ پہ ثابت ہے۔ تو مولانا سرفراز کہتے ہیں جو دور کے سماع کا قائل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب مان رہا ہے آپ کے لیے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب خوشبو والے عقیدے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ مولانا سرفراز خان کا فتویٰ ہے، اس کو مانو۔ اور صرف خوشبو والا عقیدہ نہیں، 194 بے ایمان اور بھی جنہوں نے اس پہ تصدیقیں کی، تقریریں کی، بڑے بڑے ہیڈ بے ایمانوں کے 194 وہ، یہ بھی مولانا سرفراز خان کا فتویٰ ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں۔ اور خود مولانا سرفراز بھی اور ماسٹر امین بھی مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پاس سلام پڑھا جائے، اسی طرح یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ہمارا مزاج ہے خالص قرآن والا، لیکن مجبوراً یہ باتیں بھی آپ کو سنانی پڑتی ہیں، کیونکہ آج کل یہی برساتی مینڈکوں کا سیزن ہے۔ اس میں اس نے صاف لکھا، یہ صفحہ 517 پر آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں لکھتا ہے کسی نے پوچھا کہ نبی قبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا حضرات اکابرین دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور خود سماعت فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے قبر اقدس پر سماع کی حدود کہاں تک ہیں؟ آیا حجرہ عائشہ کی حدود، حضور کی دور کی مسجد کی حدود، دور عثمانی کی مسجد کی حدود، موجودہ مسجد، آئندہ جو توسیع ہوگی، حضور کے دور کا شہر مدینہ، موجودہ شہر مدینہ، آئندہ کا شہر مدینہ، یہ کہاں سے آپ سنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہیں تصریح تو یاد نہیں، اکابر سے سنا ہے، احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود سلام پڑھا جائے خود سماعت فرماتی ہیں۔ اگلے جملہ ذرا سننا، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا، اور حجرہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب ہے۔ تو مطلب یہ ہے مسجد جہاں تک چلی جائے، جتنی مسجد وسیع ہوگی وہاں سے جتنا پست آواز سے سلام پڑھا جائے آپ سنیں گے۔ یہ 10واں جلد 10، یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اب میں نے صرف آپ کی سمع خراشی کی، یہ میرا ایک مقصد ہے کہ ان لوگوں کو بعض لوگ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کسی طرح مسلمان کہا جائے۔ یہ 2 دن پہلے بھی
بعض خطیب جمع ہوئے اور انہوں نے خفیہ میٹنگ کے ذریعے اس بات کو لانے کی کوشش کی کہ ایسی تحریر ہو کہ ان حضرات پہ کفر کا فتویٰ نہ لگے، کفر کا فتویٰ نہ لگے۔ تو یاد رکھ لو، جو اس عقیدہ مسجد نبوی کی حدود میں پست آواز سے سلام کلام سننے کا عقیدہ، ہمارا سوال یہ ہے، یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ ہمارے نزدیک تو موت کے بعد اسباب ختم ہیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اشاعت التوحید کی تقریریں، فیسیں، روٹیاں سب اشاعت التوحید کی کھا رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے جی، جو فتویٰ لگاتے ہیں یہ متشدد ہیں، اور ہم ذرا صلح کلی ہیں۔ میری انتہائی ادب سے ان بزرگوں سے درخواست ہے کہ یہ عقیدہ سننے کے بعد اگر اب بھی آپ کہتی ہیں کہ عادتاً سماع کا قائل مسلمان ہے، پھر تمہارے بے ایمان ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تم نے چندے لینے، وہ چندے اللہ دے گا۔ خدا کی توحید لوگوں کو بیان کرتے ہو، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، پھر ان نوٹوں کی وجہ سے مسئلے میں نرمی کرتی ہو۔ کہتی ہیں جو فتویٰ لگائے ہم فیصلہ کریں کہ اس کا اشاعت التوحید سے تعلق نہ ہو، میں آکے تو دادا لگ دے اشاعت التوحید کا، اشاعت التوحید سے تعلق نہ ہو، تو تھوڑا پھرک صحیح، تیری نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ تو ذرا چھیڑ، مسئلے کو چھیڑ کے دیکھ۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے حالات کیا ہیں، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تمہاری طرف سے پہل نہ ہو، میں اس بات کو میڈیا پہ یا منبر پہ نہ لاؤں، لیکن جس وقت تم نے چھیڑا اور اس طرح کی کوئی حرکت کی، انشاءاللہ العزیز تمہارے اگلے بھی توبہ کریں گے، پچھلے بھی توبہ کریں گے۔ ہاں اگر جرأت ہے تو میٹنگیں چھوڑ دے، یہ کام ذرا ایک کلپ میں دے دے، کلپ شائع کر اور کہ یہ سارے تیرے باپ ہیں، جتنے لڑالے بدعت ہیں یہ سارے تیرے روحانی باپ ہیں، ذرا شائع کر، پھر دیکھ کے ذرا عجیب تماشا ہے کہ ادھر جو غیر اللہ کے لیے علم الغیب مانے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ کے لیے تصرف ما فوق الاسباب مانے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ سے استمداد ما فوق الاسباب کا طلب کرے وہ مشرک ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے سماع ما فوق الاسباب مانے وہ اس کو باپ بناتا ہے۔ کیا ہے تجھے ضرورت؟ کہتے ہیں میرے فلانے بزرگ نہیں لگاتے تھے، تو بزرگوں نے تو ابتداءً مرزا قادیانی پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا، مرزائیوں پہ بھی جب تک ان کے عقائد نہیں کھلے انہوں نے مرزا قادیانی پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا۔ اور دستور تو خود اپنے آپ کو دستور کے موافق کر۔ تو خیر بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پورے چند شرارتیوں کا ٹولہ اٹھا ہے اور ہیں بالکل اناڑی، جاہل، بالکل ان پڑھ۔ یہ جتنے مشورے کر رہے ہیں خدا کی قسم ایک صفحہ کسی کتاب کی عبارت کا یہ پڑھ کے سنانے کے آل نہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے میٹ کے بعد میں کرنا، کسی ایک کتاب کا، بخاری مسلم کا ایک صفحہ عبارت عربی پڑھو، اور پھر میں دیکھوں اگر ایک لین تم نے سیدھی سنا لی ترکیب سمیت، پھر میں تمہیں سمجھوں گا تم کتنے درجے کے مولوی ہو۔ اپنے قد کے مطابق باتیں کرو۔ باقی یہ مسئلہ الہ کے ساتھ مطالعہ کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا ما فوق الاسباب جاننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا ما فوق الاسباب سننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔
تو تمہیں کس نے مجبور کیا تم اپنے آپ کو اشاعتی کہلواؤ؟ تم نے اگر ان کی چھتری کے نیچے جانا ہے تو کھل کے اعلان کر دو، کس نے تمہیں مجبور کیا؟ جاؤ خس کم جہاں پر، تمہارے جیسے بے ایمان جن کی پوری اول سے لے کے آخر تک ہر سازش مسئلے کے خلاف، ہر تحریک مسئلے کے خلاف، ٹولہ بندی مسئلے کے خلاف، اور آپس کی تفریق مسئلے کی بنیاد کو ہلانے کے لیے تم اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو، یہ مسئلہ رہنے دو، یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا کہ جو آدمی بھی کسی میت کے ما فوق الاسباب سننے دیکھنے سفارشوں کا قائل ہوگا، ہم اس کو کافر کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ مشرک کہیں گے۔ ان چوہوں شوہوں کی میٹنگ کا کوئی اثر نہیں۔ پھر ہمت کرو نا، اندر کمرے میں بیٹھتے ہو، شورا میں آؤ، مکننہ میں آؤ، اور ذرا ہم سے بات کر کے دیکھو۔ چھپ چھپ کر میٹنگ کرنے کا کیا مطلب؟ خیر یہ تو بیچ میں بات